آیا امام آمین کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ اگر امام اونچی آواز سے آمین کہتا ہوتا تو بتانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ جو پیغمبر کریم بتا رہے ہیں کہ امام بھی آمین کہتا ہے، امام بھی آمین کہتا ہے، معلوم ہوتا ہے امام آہستہ کہتا ہے، اس لیے پیارے پیغمبر کہتے ہیں اور یہ نہ سمجھو کہ وہ چپ کھڑا ہے وہ آمین نہیں کہتا، وہ بھی آمین کہتا ہے۔ یہ جو پیارے پیغمبر کہتے ہیں کہ امام بھی آمین کہتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آمین آہستہ ہے۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان الامام یقولو آمین، یہ تیسرا طرز استدلال ہے اس تیسری دلیل میں۔ دو طرز استدلال تو پہلے والے، تیسرا طرز استدلال الگ ہے۔ امام کیا کہتا ہے؟ آمین۔ ان الامام یقولو، یہ پیارے پیغمبر کیوں بتا رہے ہیں؟ چونکہ اب بظاہر آمین خاموش کھڑا ہے امام، اب خاموش جو کھڑا ہے تو یہاں وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید امام آمین نہیں کہتا، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں امام بھی آمین کہتا ہے۔ یہ کیوں بتایا کہ امام آمین آہستہ کہتا ہے؟ اگر اونچی آواز سے کہتا ہوتا تو یہ بتانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ آگے جی دلیل نمبر 4۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت وائل کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرمایا تو کہا آمین، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، آمین۔ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، اخفا بہا صوتہو، اور پیارے پیغمبر نے آمین جس وقت فرمایا تو پست آواز سے فرمایا، اخفا بہا صوتہو، اپنی آواز کو پست کیا۔ یہ مسند احمد صفحہ 116، صفحہ صحیح کرو، صفحہ 116 جلد نمبر 3۔ اسی طرح دار قطنی صفحہ 127 جلد نمبر 1، اسی طرح بیہقی صفحہ 57 جلد نمبر 3، مستدرک حاکم صفحہ 232 جلد نمبر 2۔ اب اس حدیث کے اندر صاف لفظ آ رہا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تو آمین آہستہ آواز سے فرمایا۔ یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث کی سند کے اندر راوی آتا ہے شعبہ،
شعبہ کے 7 شاگرد ہیں. کتنے شاگرد ہیں؟ 7. محمد ابن جعفر 1، یزید ابن زریع 2، عبد الرحمن ابن مہدی 3، ابو داود طیالسی 4، عمرو ابن مرزوق 5، سلیمان ابن حرب 6. اب ذرا سمجھو، یہ 6 شاگرد اپنے استاد شعبہ سے خفض بہا صوتہ یا اخفا بہا صوتہ نقل کرتے ہیں. 6 شاگرد کیا کہتے ہیں اپنے استاد شعبہ سے کہ یہ جو اوپر سے حدیث آ رہی رسول پاک نے آمین جو فرمایا، اخفا بہا صوتہ یا خفض بہا صوتہ، آہستہ آواز سے آمین فرمایا. 6 شاگرد کہتے ہیں آہستہ آواز سے. 6 کے بعد 7واں شاگرد ہے، سمجھو 7واں شاگرد ابو الولید ہشام ابن عبد الملک. یہ ابو الولید 7واں شاگرد. اس ابو الولید کے آگے 2 شاگرد ہیں. ابو الولید کے 2 شاگرد، ایک ہے اسماعیل ابن اسحاق، وہ بھی کہتا ہے یخفض بہا صوتہ، آہستہ آواز سے رسول پاک آمین کہتے تھے. دوسرا شاگرد ہے ابراہیم ابن مرزوق، وہ کہتا ہے رافعا بہا صوتہ. اب ذرا سمجھو، 6 اس شعبہ کے 6 شاگرد ایک طرف، پھر ایک شاگرد اس کے 2 شاگردوں کا اختلاف ہے، ایک 6 کے مطابق اور ایک خلاف. اب گویا کہ 7 گویا کے شاگرد ہو گئے جو کہتے ہیں کہ رسول پاک نے آہستہ آواز سے آمین کہی، اور ایک شاگرد کہتا ہے کہ اونچی آواز سے کہی. اب خود سوچو، ایک طرف 1 اور ایک طرف 7، ایک طرف 1 اور ایک طرف 7، تو 7 کے مقابل اس ایک کی روایت منکر اور شاذ قرار پائے گی. یہ اکیلا ان 7 راویوں کی مخالفت کر رہا ہے، اس لیے اس کی روایت شاذ ہوگی. یہ نوٹ آپ کے سامنے اس لیے لکھ دیا